نماز عید الفطر کی نیت اس طرح کی جائے گی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واسطے اللہ کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس طرح سے آپ نیت کریں گے۔ اور اگر اتنے لمبے چوڑے الفاظ آپ نہیں کہہ سکتے تو اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ صرف دل میں اتنی نیت کر لیں کہ میں امام کے پیچھے اللہ کے لیے عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کریں۔ اصل نیت دل کے ارادے کا نام، بس اتنی نیت کر لیں دل ہی کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہوگی، یعنی پہلی تکبیر ہوگی، اور پہلی تکبیر ہونے کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ امام بھی ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد قرأت سے پہلے ہمارے معمول سے ہٹ کر 3 تکبیریں ہوگی۔ پہلی اور دوسری تکبیر پر ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں کی لو تک لے جا کر کے جو ہے وہ نیچے کو کر لینا ہے۔ پہلی اور دوسری تکبیر میں ہاتھ کانوں کی لو تک لے جا کر ہمیں چھوڑ دینا ہے، اور تیسری جب تکبیر ہوگی تو ہاتھ کانوں کی لو تک لے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ پھر امام قرأت کرے گا، قرأت ہوگی، اور قرأت کے بعد پھر رکوع سجود جیسے ہم معمول کے مطابق کرتے ہیں ویسی ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرأت ہوگی، اور رکوع میں جانے سے پہلے معمول سے ہٹ کر پھر 3 تکبیریں زائد ہوگی۔ پہلی، دوسری اور تیسری تکبیر پر ہمیں کانوں کی لو تک ہاتھ لے جا کر کے چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر وہ رکوع کی تکبیر ہے، وہ الگ سے کوئی تکبیر نہیں ہے۔ چوتھی تکبیر رکوع کی تکبیر ہے، تو بغیر کانوں کی لو تک ہاتھ لے جائے ہمیں ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا ہے۔ یعنی کہ آسان لب و لہجے میں یہ ہے کہ دونوں رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے تکبیر ہے، دوسری رکعت میں قرأت کے بعد تکبیر ہے۔ پہلی رکعت میں 2 مرتبہ کانوں کی لو تک ہاتھ لے جا کر چھوڑنا ہے، تیسری بار کانوں کی لو تک ہاتھ لے جا کر کے باندھ لینا ہے، اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ کانوں کی لو تک لے جا کر کے چھوڑ دینا ہے، اور رکوع میں پھر جب چوتھی تکبیر ہوگی تو رکوع میں جانا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ حسب معمول نماز